پاکستان کا لیڈنگ اسٹرالوجیکل میگزین پلاٹینم جوبلی کی معراج پر اس خوشی کے موقع پر ہم اپنے ناظرین کو محدود عرصے کے لیے ماہنامہ آئینہ قسمت کا تازہ شمارہ PDF کی صورت میں مفت حاصل کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ اس زبردست آفر سے فائدہ اٹھائیں اور ساتھ ہی ساتھ جانیے اپنے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان کے نئے سیاسی رنگ، شریف برادران کی سیاست، پاکستان کی تقدیر کب بدلے گی، یہ سب اور بہت کچھ۔ ابھی اپنی مفت کاپی طلب کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ خوشخبری اور خوشبختی سب کے لیے ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین سے منسوب اسم اعظم کا نقش تحفتاً دستیاب ہے، اور آج کل پاکستان اور دنیا میں ہر دوسرا تیسرا شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ جناب نظر بد ہے، جادو ٹونا ہے۔ تو ایک صدیوں پرانا بخور ہم نے متعارف کرایا ہے۔ اس بخور کو جناب منگوا کے آپ اپنے گھر میں روشن کریں۔ نظر بد، اسیب اور جناب ہر قسم کی بیماری، سوتے میں جو بچے ڈر جاتے ہیں، شادی کی رکاوٹیں اور ہر قسم کی ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے اور خسائش کار کے لیے یہ بخور بہترین ہے۔ اسے منگوا کے اس سے فیض یاب ہوں۔ یہ ایک بہترین آپ کے لیے روحانی تحفہ ہے جو نیچے نمبر آ رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے اسے آپ منگوا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہد الجانی ویب TV کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام آج کے ستارے، یہ ستارے یہ کاکشاں یہ فلک رابر رائے زندگانی ہیں۔ آج 14 اگست ہے جناب، اور اتوار کا دن ہے، یوم آزادی ہے۔ پورے ملک میں جناب جشن آزادی کی رونقیں ہیں، جگہ جگہ جناب ہلالی پرچم لہرا رہے ہیں۔ آج میں اپنی قوم سے، اپنے جو ہمارے حکومت کرنے والے دوست ہیں ان سے، عدلیہ سے، اسلامی نظریاتی کونسل سے، اسمبلی، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران سے آج میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جہاں ہر شخص اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، تو میں پاکستان کا جھنڈا دیکھتا رہتا ہوں۔ پاکستان کا جو جھنڈا ہے ہم اسے ہلالی پرچم کہتے ہیں، اور اسلام کی تمام تواریخ جو ہے، اگر دنیا میں سارے کیلنڈر ختم ہو جائیں اور دنیا خدا نخواستہ جیسے جنگ و جدل کی طرف جاری ہے، اگر نئی دنیا قائم ہو، تو سب سے پہلے ہمیں آسمان پہ جو چمکتا ہوا چاند ہے گڑتا پڑتا، اس سے ہم اپنی رویت ہلال کیلنڈر بنا سکتے ہیں۔ اور اسلام میں یہی کیلنڈر رائج ہے کہ چاند کی جب یکم طلوع ہوتی ہے تو ہم، جیسے بھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب یکم محرم شروع ہو گیا۔ ویسے بھی اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور یکم محرم 1444 سے ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو بات کر رہا تھا میں پاکستان کے جھنڈے کی۔ آسمان پہ جب آپ دیکھیں، جب چاند نکلتا ہے تو اس کی آسمان پہ آپ سمت دیکھیں کہ وہ کیا ہے، تو اس کی سمت دیکھ کے پھر آپ اپنے پاکستان کا جھنڈا دیکھیں تو یہ رویت ہلال والا جھنڈا نظر نہیں آتا۔ چاند جب 14 کے بعد گھٹتا ہے، آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے، تو جو اماوس کی راتیں ہوتی ہیں، جب چاند وبال میں چلا جاتا ہے اور ڈوبنے والا ہوتا ہے، تو یہ کیفیت، یہ جھنڈا بنا ہوا ہے پاکستان کے جھنڈے پہ۔ میری گستاخی کو معاف کرتے ہوئے اس پہ ہمارے جو دوست ہیں پاکستان کے، جو شہری ہیں، اس پہ غور و فکر کریں کہ پاکستان کا جو جھنڈا ہے یہ ہلالی پرچم نہیں ہے، بلکہ اس کے چاند پہ وبال کا چاند بنا ہوا ہے۔ ممکن ہے اس وجہ سے ملک میں مسائل پریشانیاں چلی آ رہی ہیں۔ ہمارا ملک جب بنا تھا 1947 میں مشرقی پاکستان تھا، مغربی پاکستان تھا، پھر 1971 میں سانحہ ہوا کہ ہمارا آدھا ملک کٹ گیا، اور آج بھی جب سے پاکستان ایٹمی ملک بنا ہے، اس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اس کو خدا نخواستہ اس کے ٹکڑے کرنے کے لیے، ان کے منہ میں خاک۔ تو یہ آج چاند کی بات میں نے اپنے وطن عزیز پاکستان کے جتنے بھی بہن بھائی ان کو ہدیہ کیا ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ آپ یکم کا چاند دیکھیں، وہ چاند پاکستان کے جھنڈے پہ نہیں ہے، وہ چڑھتا چاند ہے۔ یکم سے لے کے 14 تک چاند چڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور علم نجوم کا بھی ایک قاعدہ ہے کہ جناب آپ کوئی بھی کام اگر کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اسٹرالوجی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن یہ قاعدہ ہے پرانے زمانے میں دیہاتوں میں بزرگ یہ کیا کرتے تھے کہ چڑھتے چاند میں جناب خیر و برکت کے کام کرتے تھے کہ خیر و خیر ہو رہی ہوتی ہے، اور عموماً جناب جب شادیاں کرتے تھے وہ چاند کی
14 کو کرتے تھے. تو یہ تو پرانے زمانے کی باتیں. آج کل جو کہ آبادی بڑھ گئی ہے, شادی ہال کی پہلے بکنگ ہوتی ہے, تو لوگ اپنی مرضی سے بعض اوقات وہ کر نہیں پاتے, تو اماوس کی راتوں میں بھی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو پاکستان کے جھنڈے پہ غور کریں کہ پاکستان کے جھنڈے پہ ہلالی پرچم نہیں ہے, وبالی پرچم ہے. کاش کہ یہ میری بات ایسے دوست سن رہے ہوں جو اس پہ غور و فکر کر کے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اس کی اصلاح ہو جانی چاہیے. چونکہ اس وقت تو جنہوں نے بھی یہ چاند نقش جھنڈا بنایا تھا بڑی محبت سے بنایا ہوگا, ایک جذبے کے ساتھ بنایا ہوگا. تو پاکستان کے چاند کا جو زاویہ ہے یہ درست ہونے کی کے لیے میں گزارش کروں گا کہ اسے درست کیا جائے. میری بات اگر آپ تک پہنچ گئی ہے تو میں اپنے آپ کو سمجھوں گا کہ میری کوشش, ادنا سی کوشش, اس کی محنت سوارت ہو جائے گی. اور آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اس غلطیوں کی اصلاح ہوتی ہے. اب دنیا میں دیکھیں کہ بہت سارے ملکوں کے جناب نام, شہروں کے نام تبدیل ہو جاتے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک, ہمارا دوست ملک ہے چائنا, اس کا جو کیپٹل تھا اس کا نام تھا جناب پیکنگ تھا, جسے بیجنگ کر دیا گیا. ہمارے پڑوسی ملک میں جناب بمبئی ایک بہت مشہور تھا, جیسے ممبئی کا کر دیا گیا. اسی طرح مدراس کا نام چنئی کر دیا گیا. تو پاکستان کے بہت ساری سڑکوں کے نام بھی بدلے گئے. اور اسی طریقے سے میرا کراچی آفس ہے, تو اس روڈ کا نام تھا رام روڈ, رے الف میم رام روڈ. اور پاکستان بننے کے بعد اس کو علی بدلہ لگا کے تو اسے آرام باغ روڈ کر دیا گیا. اسی جگہ کراچی میں ہمارا آفس ہے, گزشتہ 50 سال سے. تو یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں باعث برکت ثابت ہوتی ہیں. ہم بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف, اور میری طرف سے پورے پاکستانیوں کو جہاں جہاں وہ دیکھنے ہیں انہیں یوم آزادی پاکستان کی بہت بہت دلی مبارکباد ہو. جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں وطن عزیز پاکستان کو بھی اپنی دعاؤں میں یقیناً یاد رکھیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جناب چاند کی جو منازل ہیں یہ جناب ہمیں کیا کہہ رہی ہیں. چاند کی جناب آج جو منزل ہے یہ دنشتہ منزل تو چلی آ رہی ہے, لیکن یہ منزل تبدیل ہوگی اور پوربہ کھاڈا کی منزل سٹارٹ ہو جائے گی. میں اپنی زنجانی جنتری میں دیکھ رہا ہوں کہ 14 اگست 1947 کو یہ جو منزل ہے پوربہ کھاڈا کی یہ 13 سے سٹارٹ ہو جائے گی, اور یہ 14 اگست کو رات 8:53 تک رہے گی. اور اس کے بعد یہ رات 8:54 سے اترا کھاڈا کی جو منزل ہے یہ شروع ہو جائے گی. تو ان کے جو الفابیٹس کے جو نام ہیں وہ میں آپ کو ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. آج 8:53 سے پہلے پیدا ہونے والے بچوں کے نام مرفے آپ زواد سے رکھیں, اور اس کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کے نام مرفے زوئیں سے رکھیں. تو یہ تو جناب آج کے پیدا ہونے والے نومولود بچوں کے ناموں کا کہ وہ الفابیٹس ہیں. منجمین کا ماننا ہے کہ چاند جس برج میں ہو تو ان کے الفابیٹ سے بھی نام رکھے جا سکتے ہیں. تو دوپہر کو 3:43 تک چاند برج دلب میں ہوگا. اس کے 4 الفابیٹس ہیں, سین, شین, سے, سواد سے بھی نام رکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد چاند جب برج ہوت میں آ جائے گا, پائسس میں آخری برج ہے, شام 5:44 پہ, تو وہ آپ اپنے بچوں کے 2 الفابیٹس اور ہیں, دال اور چے, ان سے بھی نام رکھ سکتے ہیں. ان الفابیٹس کا خاص طور پہ خیال رکھیں, ترتیب کا خیال رکھیں, پسند کا خیال رکھیں, تاکہ بچوں کے درست نام ہوں. کیونکہ بچے اپنا نام خود نہیں رکھ سکتے. اچھے نام رکھنے سے بچے پھلتے پھولتے ہیں, ترقی کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ چاند جو 2 زاڑی سائن میں آج کل ہے, برج دلب اور ہوت میں آج 2 دن, یعنی ایک دن میں 2 برج ہوں گے, برج چاند تبدیل کرے گا. تو جو پہلا برج ہے دلب کا, یہ جناب ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کو جلا بخشے گا. آپ لکھنے پڑھنے کے معاملات, خواب کتاب پڑھیں. آج کل تو جناب میں دیکھ رہا تھا کہ آج کل بک لسن کے بھی آنے شروع ہو گئے ہیں کہ آپ پروگرام کوئی کتاب اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ اسے یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں. اور مجھے بھی 1-2 کتابیں سننے کا اتفاق ہوا, تو یہ ایک اچھا تجربہ تھا
پڑھنے کی بجائے آپ اپنے ہیڈ فون پہ لگا کے آپ سن سکتے ہیں اپنے کانوں پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جناب بوائسز میں آنے سے جو پانی کے معاملات ہیں، چونکہ آبی برج ہے تو حفظان صحت کا خیال رکھ کے آپ چاہے گھر میں دودھ استعمال کر رہے ہیں یا پانی استعمال کر رہے ہیں تو اس پہ ضرور سوچیں، پانی میں ایک شفا ہے۔ ابھی مجھے پچھلے دنوں وزیر آباد 20 جولائی کو جناب 6,65,000 زندہ مچھلیاں ڈالنے کا جناب ایک اچھا موقع ملا، دوستوں کے ساتھ میں نے ڈالی۔ وطن عزیز پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان میں جو مصیبتیں آئی ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ڈالی گئی، اور میرے ساتھ مل کے جناب اس وقت وہاں پہ اپنا ریسکیو کی بھی ٹیمیں تھیں، چونکہ دریا میں ایک فلڈ کی صورتحال تھی، اور وہاں کے جناب ایک طارق امین خالد صاحب ایڈوکیٹ، جنہیں سبھی استاد محترم کہتے ہیں، میں نے بھی انہیں استاد محترم کہنا شروع کر دیا، وہ وہاں وزیر آباد کے یعنی بابا یعنی صافی ہیں، اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے۔ وہ جب بھی میں جاتا ہوں بڑی شفقت فرماتے ہیں، انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ تو یہ ساری مچھلیاں جو ہم نے ڈالی، مل کے ڈالی، اس میں وطن عزیز کی ہم نے ترقی کے لیے دعائیں کی، اور بڑی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کبھی یہ موقع دے، چونکہ زندہ پیر کی پناہ میں جب کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو یقین ہوتا ہے کہ یہ پھلے پھولے گی، اور اس کے جو ٹچ سسٹم ہے، جیسے موبائل کو آپ ٹچ کرتے ہیں تو موبائل آپ کا چل پڑتا ہے، اسی طریقے سے جب مچھلیاں آپ ڈالتے ہیں اپنے ہاتھوں سے تو اس کا جو لمس ہے وہ ایک عجیب لطیف قسم کا احساس ہے، وہ وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے کبھی اپنے ہاتھوں سے مچھلیاں ڈالی ہوں۔ تو مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو پہ آئی ہر مصیبت دور کرے گا، پاکستان مضبوط ہاتھوں میں جائے گا۔ ابھی میں نے پاکستان کے لیے ایک پروگرام کیا تھا اسی پلیٹ فارم میں کہ پاکستان کا عروج کب شروع ہوگا، آپ کے پاس وقت ہو تو اسے ضرور دیکھیے گا۔ ہم مزید بڑھتے ہیں کہ آج میں نے کون سے لکی نمبرز نکالنے کی سعادت حاصل کی ہے، لیکن اس سے پہلے آج ہم چاند پہ اپنا آسمان پہ ستاروں کی نظرات دیکھتے ہیں۔ آج جناب بڑی رونق ہے، اور آسمان پہ کچھ 6 نظرات بنی ہوئی ہیں آسمان پہ جیومیٹریکلی۔ ایک تو جناب قمر کا مقابلہ ہے عطارد کے ساتھ، یہ خراب نظر ہے لکھنے پڑھنے کے معاملات۔ اس کے بعد قمر کی تصدیق ہے یورانس کے لیے، یہ آئی ٹی کے کاموں میں دلچسپی لینے کے لیے اچھا ہے۔ قمر کا جناب کران ہے نیپچون کے لیے، یہ وجدانی اور روحانی صلاحیتوں کو آپ بڑھا سکتے ہیں۔ قمر کی تصدیق ہے مریخ کے ساتھ، تو آپ جناب خریداری کے جو معاملات ہیں اس میں دلچسپی لیں۔ صحت کے میڈیکل کی جانکاری کے لیے اچھا مسیحا ڈاکٹر مل جانے کے لیے۔ قمر کی تصدیق ہے پلوٹو کے ساتھ، یہ جناب خراب نظر ہے، اور اس کے بعد اسی کے فوراً بعد ایک نظر قائم ہوگی شمس کا مقابلہ مریخ کے ساتھ، تو یہ جناب عداوت کی نظر ہے۔ یہ 2 میجر ستارے ہیں، شمس توانائی کا منبع ہے، اور زحل جو ایک معلم استاد ہے، ان دونوں کی جب نظر مقابلہ ہوتی ہے تو عداوت کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور یہ نظر بن رہی ہے جناب 14 اگست کو۔ اور اللہ نہ کرے کہ وطن عزیز پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں جناب آج کل پوری سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہیں، اللہ پاک انہیں رہنمائی عطا کرے اور صراط مستقیم پہ سب کو لے کے۔ آپ کسی ایک قیدی سے پوچھیں یا کسی اسپتال جا کے بیمار سے پوچھیں، اور یہاں وطن پہ جناب شہادت کا جذبہ لے کے جانے والے سے پوچھیں، اور ایک جناب جمعدار سے بھی پوچھیں جو صفائی کر رہا ہوتا ہے۔ اور پاکستان کے جتنے بھی جناب شعبے ہیں، ہر شخص اپنے آپ کو محب وطن جناب آپ کو کہے گا، اور کسی کی جب تک کوئی ایسا ثبوت نہ مل جائے کسی پہ جناب الزام لگانا ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ لیکن ہمارے جو پچھلے دنوں سیاسی حالات ہیں کہ جناب ہر سیاستدان ایک دوسرے پہ جناب وہ جو غداری کا ایک لفظ بنا ہوا ہے اس پہ غدار دوسرے کو کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے میں سمجھوں گا کہ تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرا تو ایسے ہی کہنا ایک چھوٹا سا ایک ادنا سا ایک لفظ ہے، ہدیہ ہے۔ تو یہ جناب نظرات جو ہیں یہ آج کے دن 14 اگست کو بہت زیادہ اہمیت کے حامل دکھائی دیتے ہیں۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جناب آج کے لکی نمبر نکالنے کی میں نے سعادت جو حاصل کی ہے،
لکی نمبر کے دیوانوں کے لیے آج کا جو مقصومی نمبر ہے، مجھے چشمے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھی، بلکہ 8 نمبر ہے آج کا جناب مقصومی، 1 نمبر ہے، معافی چاہتا ہوں، آج کا مقصومی نمبر. یہ دیکھیں چشمے نے میری اصلاح کر دی. اور اس کے بعد جو لکی نمبرز ہیں ہمارے، یہ ہیں 3، 6، 5 اور 1 نمبر آج پھر دوبارہ اس میں نمایاں ہو جاتا ہے. اور پاکستان کے باسیوں کو میں ہدیہ کروں گا کہ آج کے دن استغفار پڑھیں. استغفار کے قرآن پاک میں چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں جو میں خود پڑھتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفار کریں. اللہ پاک کو توبہ بڑی پسند ہے. اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگیں. پاکستان میں جتنی جو مسائل پریشانی آج کل لوگ مبتلا ہیں، اللہ اگر ہماری توبہ قبول کر لے، ہمیں معاف کر دے، تو ملک میں استحکام، سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کی صورتحال بھی اللہ پاک ہم پہ رحم کر ہی دے گا. لیکن توبہ کرنے سے توبہ قبول ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے جد ہیں، انہوں نے بھی توبہ قبول کی، اور ان کی جو توبہ ہے وہ پنجتن پاک کے ناموں سے ہوئی. آپ پنجتن پاک کا وسیلہ لے کے پروردگار سے اپنی جناب کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی طلب کریں. میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں. اللہ پاک رحیم ہے، کریم ہے، وہ معاف کرنے والا. یہ اس کی شان ہے. اس کی شان کبریائی ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم بہت کم تر ہیں، ہم بہت ہی ذلیل ہیں، ہم بہت ہی یعنی کم تر ہیں. پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں معاف کرے. وطن عزیز پاکستان کے لوگوں کو اللہ پاک خوشی دے، اور پاکستان ہمارا پھلے پھولے. آج یوم آزادی ہے. میرے ساتھ مل کے آپ نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد.